ڈاکٹر طلحہ شیروانی صاحب سے کہ وہ پوڈیم پہ تشریف لائیں اور مختصر اظہار خیال کریں. آپ سب کی بھرپور تالیوں میں ڈاکٹر طلحہ شیروانی صاحب. السلام علیکم جی. میں ڈاکٹر طلحہ خان شیروانی اور ہمدرد کا طالب علم ہوں. بس تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ آپ سے ذرا عمر اور قد میں بڑا ہو گیا ہوں، لیکن میں ہوں بھی طالب علم. میں ہمدرد کالج آف میڈیسن اینڈ ڈینٹسٹری کا اسٹوڈنٹ ہوں اور وہاں سے فارغ التحصیل ڈاکٹر بن کر فرائض انجام دے رہا ہوں. تو بچوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور میری سب سے گزارش ہے کہ یہ موسم سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، گرم کپڑے پہنیں، ماسک لگا کے رکھیں. میں اپنے بیٹے کو بھی لے کر آیا ہوں، بیٹی کو بھی لے کر آیا ہوں، کیونکہ یہ پہلی اس سال کی پہلی نونہال اسمبلی تھی اور اس کی جب وہ پیپر ورک ہو رہا تھا اور یہ جب آپ کی سلیکشن اور انٹرویو ہو رہے تھے تو اس وقت بھی میں ایک تقریب میں گیا ہوا تھا. تو میں نے کہا بھائی میری طبیعت ٹھیک ہو یا نہ ہو میں آؤں گا ضرور، اور اپنے بیٹے اور بیٹی کو بھی لے کر آیا ہوں کہ دیکھیں اس طرح ہوتا ہے. تو سب سے پہلے میں جناب جو نو منتخب نونہال اسمبلی ہے اس کو بہت زیادہ خراج تحسین اور سلام پیش کرتا ہوں. باقی بیٹا میں آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ ان چنے ہوئے لوگوں میں سے ہیں، آپ کی سلیکشن، ایک آپ کا تعلق مجھے ہمدرد انسٹیٹیوٹ، ہمدرد یونیورسٹی، ہمدرد مکتب، ہمدرد کا نام میری زندگی میں میرے لفظ کے ساتھ لگ گیا ہے. خواہ وہ بے شک یونیورسٹی لیول پہ لگا ہے، آپ کو اسکول لیول پہ لگا ہے، اس سینٹر کے لیول پہ لگا ہے، اس نونہال اسمبلی کے لیول سے لگا ہے. لفظ ہی ہمدرد ہے. جب ہمدرد آ گیا تو آپ نے ہمدردی پیدا کرنی ہے، انسانیت پیدا کرنی ہے. اپنے اندر آپ نے انسانیت کو لے کر آنا ہے، اور یہی ہمارے حکیم سعید شہید ان کا مشن تھا اور ہم نے اس مشن کو لے کے چلنا ہے. ہم نے لو پاکستان اینڈ بلڈ پاکستان کے مشن کو لے کے چلنا ہے. ہم نے پاکستان سے محبت کرنی ہے اور آپ لوگوں نے سنبھالنا ہے، آپ لوگوں نے سنبھالنا ہے. لاسٹ ٹائم اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان صاحب ہماری ایک تقریب پر آئے تھے، انہوں نے ہمیں بڑی عزت بخشی. انہوں نے تمام نونہال اسمبلی کا انہوں نے اجازت دی ہے کہ آپ اگلا اجلاس پنجاب اسمبلی میں کروائیں گے، اور انشاءاللہ اس کو میں فیسیلیٹیٹ کروں گا علی بھائی کے ساتھ مل کر. صفائی نصف ایمان ہے. یہ صرف آپ نے رٹنا نہیں ہے، اس کو پریکٹیکلی اب ڈسکشن میں لانا ہے، ٹیوٹوریلز میں لے کر آنا ہے کہ کس طرح نصف ایمان ہے، ہم نے کیا کیا چیزیں صاف کرنی ہیں. ان باتوں کو جب تک آپ ڈسکشن میں نہیں لائیں گے، ڈبیٹس میں نہیں لائیں گے، اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں ہے. تو میرے چھوٹے نونہالوں، آپ لیڈرز ہو، آپ نے گڈ اور بیڈ ٹچ کا فرق بتانا ہے. آپ نے گڈ اور بیڈ ٹچ کا بتانا ہے، اپنی والدہ کو بتانا ہے، اپنے والدین کو بتانا ہے. یہ آپ کی لیڈرز ہیں. اسپیکر کو بتانا ہے. یہ بہت ضروری ہے بیٹا آج کل کے دور میں. اور اپنی جو کھیل کی سرگرمی ہیں اس کو میدانوں میں لے کر آنا ہے، موبائلوں پہ نہیں لے کے جانا، تاکہ آپ کا خون گرو کرے. میں علی بھائی کل میرے کبھی اسٹاف افسر بھی آ رہے ہیں، جتندر سنگھ ہیں، ہم آٹزم پہ تھوڑا سا پڑھ رہے تھے. ایک دوست کا بچہ تھا آٹزم ڈاکٹر. آٹزم کوئی جینیٹک بیماری نہیں ہے، آٹزم کوئی جینیٹک بیماری نہیں ہے، نہ کوئی وہ ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے ہم کوئی مسئلے مسائل ہوتے ہیں یا کوئی آپس کی شادی یا رشتہ داری. نو، آٹزم ڈیلیڈ ڈیولپمنٹ ڈیزیز ہے. یعنی جو برین ہے نا، آپ کا دماغ ہے، وہ گرو نہیں کرتا ٹائم پہ. اور وہ کیوں نہیں گرو کرتا؟ کہ بچپن سے، اور وہ زیادہ تر پتہ ہے کن کے اندر ہو رہی ہے؟ بیوروکریٹس کے بچوں میں، ڈاکٹروں کے بچوں میں، جو دونوں میاں بیوی جو کام کرتے ہیں، جاب پر ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بچوں کو وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں آیا پر، یا اور کئی میری کلیگ ہیں وہ تو بچوں کو لاک کر کے آتی تھی. تو وہ بچے پھر موبائلس دیکھتے ہیں، ان سے پھر وہ ان کی گروتھ نہیں ہوتی، نیورونل چینج آ جاتی ہے. تو خدا رہا اس سے بچے متاثر ہوتے ہیں، آنکھیں متاثر ہوتی ہیں. میری بیٹی کی آنکھوں پہ بھی چشمہ چڑھا ہوا ہے، حالانکہ 5 سال کی ہے. تو یہ ہماری ایک ریسرچ ہوئی تھی پاکستان کے بچوں پہ، 60% بچہ موبائل کی وجہ سے بینائی کا شکار ہو گیا ہے. تو ہم نے اپنے بچوں کو بچانا.
ہاں جی وہی جو آپ نے وہ جو ادھر LRBT میں جو ریسرچ ہوئی ہے، اور 14% علی بھائی نے یاد کروا دیا، 14% اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ بچوں آپ اپنے معاملات کو اس طرف لے کر آئیں، آپ لیڈرز ہو، آپ بڑے بھائی کی بڑی بہن کی ذمہ داری اپنے چھوٹے بھائی چھوٹے بہن کو کریں، اور چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، اپنے گھر سے شروع کریں۔ یہ میری آپ سب سے گزارش ہے، یہ اس بات کو ضرور رکھیے گا۔ باقی میڈیکل کے پوائنٹ آف ویو سے بچوں میں آپ لوگوں کا ہمدرد کا اپنا اسٹوڈنٹ ہوں۔ میری طرف سے میڈیکل فیسلٹیز، کسی بھی قسم کی اسکریننگ اور ہر قسم کی آئز چیک اپ، کوئی سی انفیکشس ڈیزیزز کا ٹریٹمنٹ، میں جناب اسپیکر صاحبہ اور ڈپٹی اسپیکر صاحبہ پوری آپ کی قیادت کو کہتا ہوں کہ ہم اس کے لیے میں حاضر ہوں۔ لاہور کے کسی بھی ہاسپٹل میں ہو، میں جناب حاضر ہوں۔ بہت شکریہ جی۔